السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وقال اللہ تعالی وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے بعد ایمانیات پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور اس ایمانیات کا سب سے بڑا محور اور مرکز وہ ایمان باللہ ہے۔ اسی اللہ پہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے نبی ہیں، ان پر کتابیں اتاری گئی ہیں، ان تک فرشتے خدا کے، مخلوق اللہ کی خاص نورانی، وہ ان کی خدمت پہ لگی ہے، تعلیمات ان کو پہنچا رہی ہے، وہی ان تک پہنچا رہی ہے، ان کے کاموں پہ لگی ہوئی ہے، اور اس سارے کام کا آخر پہ جو حساب ہونا ہے وہ یوم الحشر ہے، یوم الحساب ہے، یوم المیزان ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ اور رب کی وہ خاص صفات جو اس کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، اس نے چلایا ہوا ہے، وہ خود اس خدا کی ذات کا عماز ہے اور اس کی شواہد کو پیش کر رہا ہے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا مشکل ہے، یا کائناتوں اور آسمانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یعنی وہ زیادہ مشکل کام ہے جو خدا نے کائناتوں کو بنا رکھا ہے۔ اور سورۃ حامیم سجدہ کی 53 نمبر آیت میں ہے کہ ان قریب خدا تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا کائناتوں کے اندر، خود تمہارے وجود کے اندر تم خود کہہ اٹھو گے کہ بے شک ہمارا خدا ہر چیز پر خود نگران اور گواہ ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب ہم تم کو دکھائیں گے اپنے شواہد کائناتوں کے اندر، اور وہ 1400 سال گزرنے کے بعد ممکن ہوا ہے۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ آیا ہوا ہے۔ سائنس تقریباً 50 سال سے ایکٹیو ہے، لیکن جو شواہد جو خدا کی کبریائی کے نشان ہیں وہ جیمز ویب سپیس ٹیلی اسکوپ نے آ کر عقدے کھولے ہیں کہ جو یورپ کے ملکوں نے 4 ارب ڈالر میں کائنات میں فکس کی ہے، اور وہ جو نشانیاں خدا کی دکھا رہی ہے اس سے تو بالکل سینیریو تبدیل ہو گیا ہے کہ اب مسجد کی عبادت اور خدا کے سجدوں میں جب اللہ کی کبریائی بندہ بولتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ خدا کی کبریائی سے مراد 3 ٹریلین 300 کھرب کہکشائیں، اور ان ہر کہکشائیں میں ایک ایک ارب سے زیادہ سورج، اور ہر سورج کے ساتھ کھربوں کے حساب سے زمینیں یا چاند ان کے وہ موجود ہیں، اور اس پورے نظام کو وہ چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ بندے کی سوچ سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ مثلا کل تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے ہیں، جس میں تیسرے نمبر پہ زمین ہے۔ عطارد جو ہے اس کا کوئی چاند نہیں ہے، وہ سورج کے بالکل قریب ہے۔ اس کا چاند یا تو سورج سے چپک جائے گا یا خلا میں باہر بھاگ جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو جپٹر جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سیارہ ہے اس نظام شمسی کا، اور اس کے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 12 چاند ہیں، آج اس کے 94 چاندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، بعض اس میں اتنے بڑے ہیں کہ زمین سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اور اس کے بعد زحل ہے، وہ اس سے بھی پیچھے تھوڑا واقع ہے، لیکن اس کے چاندوں کی تعداد جو کل تک 30-35 تھی، آج 146 چاند ہیں، اور مختلف فاصلوں پہ وہ اپنے مرکز پہ یا زحل کے گرد یا جوپٹر کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ان فاصلوں میں خود یہ سورج تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مرکز پہ گھوم رہا ہے، اور اس میں
تمام یہ 9 سیارے اپنے ذیلی سیاروں کے ساتھ خدا کے اس نظام میں گھوم رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اپنے حلقے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ خدا کی خلاقی اور اس کی پوری نگہبانی اور نگرانی ہے کہ جس کو خدا فرماتا ہے آیت الکرسی کے اندر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اتنے بہت ہمگیر اور گھمبیر قسم کی کائنات کی کہکشاؤں میں، کھربوں اربوں سورجوں کے فاصلوں میں، ان کے سیاروں کی موجودگی میں، ان کے چاندوں کی حرکت میں بھی کہیں بھی کوئی کلیش نہیں آتا، تو یہ چیز اللہ کی کبریائی کی غماز ہے، اور اس لیے خدا کہتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی کو ضرور بولا کرو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں